یہ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کیا کچھ کیا جاتا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے فرمایا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث نمبر 4383 میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے جو ہیں حرمت والے، ان میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا ہے رجب۔ یہ تینوں مہینے تو اکٹھے ہیں، چوتھا ان سے الگ۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ باقی جو یوم عاشورہ مشہور ہے، یہ یوم عاشورہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد نہیں، یہ ان سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2658 میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، فوجد الیہود صیام یوم عاشورہ، یعنی عاشورہ کے دن کا یہودی روزہ رکھتے تھے۔ کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی یوم عاشورہ یہودیوں سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فقالوا، وہ کہنے لگے ھذا یوم عظیم، یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس لیے ہم اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ عظمت کیوں ہے؟ فرمایا انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ اس یوم عاشورہ کو رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے غرق کیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرن، اس لیے موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ فنحن نصومہ، وہ کہنے لگے اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 10 محرم کو تو روزہ رکھنا چاہیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ تم سے زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ہے، وہ ہمارے ہیں، اس لیے فَصَامَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 محرم کو خود بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دینا شروع کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر تمام لوگ روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنا چاہیے۔ تو آج اس دور میں دیکھیں 10 محرم کو لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کو ثواب سمجھتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ روزہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے، حکم تو فرض ہو جاتا ہے، فرضیت سے اس کو ختم کرنے کے لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2637، عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِهَا بِصِيَامِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے آپ روزہ رکھتے بھی تھے اور رکھنے کا حکم بھی فرمایا کرتے تھے۔
فلما فرض شہر رمضان، لیکن اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے قال، پھر آپ نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، آپ نے فرضیت سے ختم کر دیا. اب جس کا جی چاہے 10 محرم کو روزہ رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، لیکن اجر ہے. اس کا اجر اتنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2756 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی محرم رمضان کے بعد، رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے بعد سب سے افضل فضیلت والے روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں. ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن فرض نہیں، لازمی نہیں. جس کا دل چاہے یہ اجر قبول کرے، جس کا دل چاہے نہ کرے، فرض نہیں ہے. تو فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں. اور فرمایا افضل الصلاۃ فریضہ، فرض نماز کے بعد صلاۃ اللیل، اور فضیلت جو ہے صلاۃ اللیل یعنی قیام اللیل، تہجد کو فرض نماز کے بعد جو نماز کو فضیلت ہے وہ تہجد کی نماز کو ہے. فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن تہجد کی نماز بھی ہم پر فرض نہیں ہے. پڑھے تو بہت بڑا اجر ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، اجر کمانا چاہیے. تو یہ ہے فضیلت محرم کی. اور اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ کہہ کر، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کی فضیلت بیان فرما دی. اس مہینے میں ہر خوشی کا کام کیا جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں جی، محرم کے مہینے میں خوشی نہیں کرنی. کیا کہتے ہیں؟ خوشی کا کام نہیں کرنا. ارے جس مہینے میں اللہ نے خوشی کا کام کرنے سے نہیں روکا، دینی کام خوشی کا کرنے سے آپ رک جاتے ہو. آج دیکھو آزادی پاکستان، یوم آزادی خوشی منا رہے ہو، مہینہ محرم کا. یہ خوشی منا سکتے ہو لیکن اور وہ خوشیاں جو اسلامی ہیں وہ نہیں منا سکتے. اللہ کے لیے غور کرو. تو یہ تو ہے اس مہینے کے بارے میں. اس کے علاوہ جو اس مہینے میں محرم الحرام میں کیا جاتا ہے سب بے ثبوت ہے، اس کا کوئی کسی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ہے. اس کے علاوہ آتے ہیں اس مہینے میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم نوحہ و ماتم کہتے ہیں، یہ کیا جاتا ہے سب کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سورہ بقر آیت نمبر 154 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہ رب کا فیصلہ ہے. اللہ نے فرمایا جو میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو. یہ رب کا حکم ہے. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو. جو مردہ کہتے ہیں یا مردہ مانتے ہیں وہ اللہ کے اس آیت کے منکر ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا بل احیاء، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے زندہ ہیں. اللہ فرماتا ہے زندہ ہیں، لیکن وہ کس طریقے سے زندہ ہیں؟ فرمایا رب نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تشعرون وہ تمہیں اس کا علم، شعور نہیں تمہیں. وہ زندگی کیسی ہے، کس قسم کی ہے، تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی. بس اللہ کی بات کو ماننا ہے، وہ زندہ ہے، زندہ ہے. اب دیکھنا ہے نوحہ و ماتم کرنے والے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1292، صحیح مسلم حدیث نمبر 2143، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیت یعذب فی قبرہ بما نیہ علیہ. جو میت پر نوحہ کرتا ہے، کس پر؟ جو میت پر. ان نوحہ و ماتم کس پر کیا جاتا ہے؟ میت پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ نوحہ اور ماتم
میت پر کیا جاتا ہے، زندہ پر نہیں۔ جو نوحہ و ماتم کرتے ہیں حضرت حسین کا رضی اللہ عنہ، معلوم ہوا کہ وہ ان کو شہید زندہ نہیں بلکہ میت سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو نوحہ و ماتم کرتے ہیں حسین کا وہ ان کو زندہ نہیں سمجھتے، ان کو میت سمجھتے ہیں، اور رب نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو میت مردہ نہ کہو۔ فیصلہ ظاہر ہے۔ اور فرمایا اب ایک اور مسئلہ سمجھا دوں اس حدیث میں جو ہے کہ نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اس میں بھی اچھے خاصے لوگ پھسل گئے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ نوحہ تو وہ کر رہا ہے، میت کا کیا قصور؟ جو دفن ہو گئی ہے، جس پہ نوحہ کیا جا رہا ہے، اس کو عذاب، اس کا کیا قصور؟ بات سمجھنے کی واقعی یہ بات حق ہے کہ نوحہ ظلم تو کرے، زندہ نوحہ ماتم کرے، اور جو مرنے والی میت ہے وہ اللہ کا سوال بندہ ہے، اس کو عذاب کیوں؟ اس کی وجہ سے یہ صرف سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں جو الفاظ ادا ہوا ہے، یعذب ہوا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معنی لیے جائیں گے کہ یہ جو نوحہ کر رہا ہے میت پر، یہ جو نوحہ و ماتم کر رہا ہے، اس نوحہ و ماتم کرنے والے کو عذاب ہوگا قبر میں، اس میت کو نہیں جو رکھی ہوئی اللہ کا نیک بندہ، یہ جو کر رہا ہے اس کو قبر میں عذاب ہوگا، اس نوحہ ماتم کرنے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، نوحہ ماتم سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1306، صحیح بخاری حدیث نمبر 2163 میں حدیث مبارکہ ہے، عن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیعۃ ان لا ننوح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے بیعت لیتے تو ہم سے یہ اقرار دیتے، وعدہ کراتے کہ آپ نوحہ نہیں کریں گے، یعنی نوحہ اسلام میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیعت دیتے وقت یہ وعدہ اقرار لیا کرتے تھے کہ آج کے بعد آپ نے، یہ معلوم ہوا کہ اسلام سے پہلے نوحہ کرتی تھی عورتیں، اسلام میں آنے کے بعد اس کی ممانعت ہو گئی ہے۔ اور نوحہ یہی ہے جو آپ دیکھتے ہیں، ان کی پرانی باتیں یاد کر کر کے رونا، چیخنا، چلانا، ماتم کرنا، یہ نوحہ ہے سب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1298 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 285 میں ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیس من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ماتم کیا، اپنے رخسار پیٹے، اپنے کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی باتیں کی، فرمایا لیس منا، میرا امتی نہیں ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ و ماتم کرنے والا میرا امتی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 227 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بہم کفرن، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، جو ایسے انسان ہیں جو دو قسم کی باتیں کرتے ہیں، جن انسان میں یہ دو چیزیں ہوں، جس انسان میں دو چیزیں ہوں اس نے کفر کیا۔ کون سا؟ فرمایا الطعان فی النسب، اپنے کسی کے نسب پر اس کو تان دینا، نسب تیرا ہلکا ہے، تیرا یہ تانا دینا، اس نسب کا تو ہلکی ذات کا ہے، یہ تانا دینا یہ کفر ہے۔ ذاتیں اور یہ نسب وغیرہ اللہ نے تعارف کے لیے بنائے ہیں، ان میں کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، میت پر نوحہ کرنا، یہاں بھی نوحہ کس پر ہے؟ میت پر، زندہ پر نہیں، شہید پر نہیں۔ اور جس نے میت پر نوحہ کیا فرمایا یہ بھی کفر ہے۔ نسب کا تانا دینا، میت پر نوحہ کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کفر ہے۔ اب غور کریں آپ، ابو داؤد کی حدیث نمبر 3128 میں ہے، احمد میں بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری فرماتے ہیں
लान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नाइहत वल मुस्तमिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौहा करने वाली या करने वाले पर, नौहा सुनने वाली या सुनने वाले पर, करने वाले पर भी सुनने वाले पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। तो हमें इज्तनाब करना चाहिए, जहां पर नौहा मातम हो रहा हो हम वहां से गुजर जाएं, उनको देखें ना, सुने ना। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2160, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नाइहतु इज़ा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा, नौहा करने वाले, नौहा व मातम करने वाले अगर मरने से पहले तौबा न की, तौबा से अल्लाह तमाम गुनाह माफ फरमा देता, मरने से पहले अगर उसने तौबा न की तो काम यौमुल क़ियामा व अलैहा सिरबालुम मिन कतिरान, जब अल्लाह से मुलाकात होगी क़यामत के दिन तो उसको ताजपुर का लिबास पहनाया जाएगा, पंजाबी में उसको लुक कहते हैं, शायद लुक का लिबास पहनाया जाएगा, और फरमाया वदिरुन मिन जरब, और उसको खारिश की कमीज पहनाई जाएगी, यानी लुक के ऊपर जब खारिश करेगा उसको खारिश होगी नहीं, यानी ऐसा उसको अजाब होगा, खारिश होती रहेगी, वो उसको खजाने की कोशिश करेगा, खजा भी नहीं सकेगा, ये उसको अजाब होता रहेगा नौहा मातम करने वाले को। तो इससे बचना चाहिए। और दूसरी बात, एक और नौहा है जो सहाबा कराम उसको नौहा में शुमार किया करते थे और आज हम उसको सवाब समझते हैं, हमारे भाई भी इसमें उलझे हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू दाऊद की हदीस नंबर 1612 और तबरानी कबीर में हदीस नंबर 22 और 78 और अहमद में भी है सही सनद के साथ, अन जरीर इब्न अब्दुल्लाह हिल बजली, हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली कहते हैं, काल कहते हैं, कुन्ना नरल इज्तिमा इला अहलिल मय्यत, हम मैयत को दफनाने के बाद अहले मैयत के यहाँ जमा होने को और वह सनअत ताम मिन नाहिया, और उन लोगों के लिए खाने का एहतमाम करने को नौहा में शुमार करते हैं। बात समझ में आ रही है? काफी लोगों में हो रहा है, अगर रोकते हैं तो नाराज हो जाते हैं। सहाबा किराम मैयत को दफनाने के बाद वो लोग अहले मैयत के यहाँ जमा होकर बैठना और उन बैठने वालों के लिए खाने का एहतमाम करने को नौहा में शुमार करते थे। और नौहा के मुताबिक आपने सुन लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, अगर कोई करता था आज के बाद तौबा कर ले, इससे तौबा करने से अल्लाह माफी दे देता है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो इनको सजा दिया करते थे, सही बुखारी में है हदीस नंबर 1304 में, वकाना उमर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यज़रिबु फीहि बिल असा, वो अपनी असा से ये नौहा करने वाले को अपने असे से मारा करते थे, वह यरमी बिल हिजारा, और पत्थरों से मारा करते थे। जहां असा होता असे से मारते, अगर असे से दूर था पत्थर मारते इसको नौहा करने वाले को, और वह यहसी बिल तुराब, और उसके मुंह में खाक डालते। ये हजरत उमर का हुक्म था, अमीर मोमिनीन का यह फेल था, नौहा करने वाले को मारते थे पत्थरों से, लाठियों से, और उसके मुंह में खाक डालते थे। हम क्या करते हैं, जरा गौर करें। इसके बाद मैं एक ऐसा अहम मसला आपको बताने वाला हूं। इससे पहले अच्छे खासे नामी ग्रामी उलमाए ग्राम फिसल गए, बड़े बड़े लोग फिसल गए, जमाअतुल मुस्लिमीन की मुखालफत करने वाले जोरों शोर से इसको बयान करते हैं। क्या, जब हम कहते हैं कि सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ऐसी हालत में मर गया जिसकी गर्दन में इस्लाम बैत का पता नहीं है, तो वो जाहिलियत की मौत मरा। हदीस है सही मुस्लिम। तो अब इसके जवाब में उनके पास कोई नहीं है, वो पेश करते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने 6 महीने तक बैत नहीं की थी।
क्या 6 महीने उन्होंने जाहिलियत का वक्त गुजारा? अगर इस हाल में वो मर जाते, हजरत अली जाहिलियत की मौत मरते। लेकिन हम खामोश, सब हम अच्छे खासे खामोश, कोई जवाब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज आपके सामने ये दलाइल के साथ बताता हूं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान के खिलाफ कभी नहीं कर सकते। हमारा ईमान अकीदा है जमात मुस्लिमीन वालों का। पहले ही दिन हजरत अली ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत कर ली और उन्हें खलीफा तो रसूल मान लिया था। मैं नहीं कहता, मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 2109 अल मुअज्जमुल कबीर लिल तबरानी हदीस नंबर 4649 में, और आगे चलें कि हदीस हाकिम मुस्नद हाकिम हदीस नंबर 4457 इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 36358 सुनन कुबरा लिल बहकी हदीस नंबर 15387। ये तमाम अहादीस के हवाले मैंने हदीस नंबर के साथ दे दिए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत लेना शुरू की। मसला लंबा है, आखिरी बयान करता हूं। जब बैत लेना शुरू की, तमाम सहाबा बैत कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा अली नजर नहीं आ रहे। जाहिर है अली के चचा के बेटे भी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुसर भी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा के अबू भी हैं। जाहिर है वो गमी की हालत में उनको ये जहन पे बात नहीं आई होगी। तो लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा अली नजर नहीं आ रहे। आपने सुहाबी को भेजा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर लाओ। अली को लाया गया। अबू बकर क्या फरमाते हैं, अल्फाज कौन से फरमाते हैं? अगर सिर्फ अली कह देते तो लोग कहते कोई और अली था, लोग भी तो हजरत और अली था। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हकीमाना अल्फाज इस्तेमाल किए। कहते हैं ऐ नबी के चचा के बेटे, ऐ नबी के दामाद। क्या अल्फाज किए? ऐ नबी के चचा के बेटे, ऐ नबी के दामाद, ऐ अली अरत अन तशुक्क असल मुस्लिमीन, असल मुस्लिमीन, ऐ अली क्या तू मुस्लिमीन यानी जमातुल मुस्लिमीन को के इज्तिमाइयत को तोड़ना चाहता है? क्या कहा? मुस्लिमीन की इज्तिमाइयत क्या है? जमातुल मुस्लिमीन। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली से कहा कि अब तक बैत नहीं की, इरादा क्या है तेरा? तो इज्तिमाइयत को तोड़ना तो नहीं चाहता? अल्लाह अकबर। हजरत अली की ज़बाने अक़दस से निकले हुए अल्फाज सुने। हजरत अली फरमाते हैं फ़क़ाल अल्लाह, हजरत अली फरमाते हैं नहीं, मेरा ये इरादा नहीं था, इज्तिमाइयत तोड़ने का इरादा नहीं था, बैत से इनकार का इरादा नहीं था, बल्कि क्या था? अल्लाह अकबर कबीरा, या खलीफातुर रसूल, या खलीफातुर रसूल। हजरत अली क्या फरमा रहे हैं अबू बकर को? या खलीफातुर रसूल। वो लोग जो अल्लाह के नबी के बाद हजरत अबू बकर को खलीफा नहीं मानते, वो अली को नहीं मानते। अली ने मान लिया कहकर या खलीफातुर रसूल, बिला फसल मान लिया अली ने मान लिया। वो अली करने वाला नहीं मानता, वो अली को नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात मुस्लिमीन है, अली को मानती है। और ये मसला आपकी किस्मत पेश कर दिया है। और हजरत अली ने कहा या खलीफातुल मुस्लिमीन, या खलीफातुर रसूल, ए रसूल के खलीफा, मेरा ये इरादा नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मजबूरी को होगी कुछ जो थी, गमी का ये वो ख्याल नहीं रहा। फिर अल्फाज में हजरत अली ने फिर बैत कर ली। क्या किया? बैत कर ली ना, उसी दिन कर ली ना, 6 महीने का जिक्र तो नहीं है, उसी दिन बैत कर ली। हाँ, वो जो हदीस 6 महीने के बाद मिलती है वो भी हदीस सही है। वजह क्या? ये बैत की थी, गम का दौर था, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। वो भी हजरत फातिमा की बीमारी में, तीमारदारी में लगे रहे।
محفلوں میں کم بیٹھتے تھے ان کی وجہ سے لوگوں کے دل میں شاید یہ بات آئی کہ علی نے بیعت نہیں کی، شاید تو پھر وہ دوبارہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ بیعت کر لی، لوگوں کہ میں نے پہل بیعت کر چکا ہوں، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، شاید آپ کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، پھر وہ دوبارہ بیعت کی حضرت علی نے 6 مہینے کے بعد، پہلے بیعت کر چکے تھے، وہ لوگوں کی تسلی کے لیے بیعت کی ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی نہ رہ جائے۔ تو یہ حضرت علی کی بیعت۔ آخر میں جماعت المسلمین کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جس نے شہید کیا، جس کا شہادت میں ہاتھ تھا، جو ان کی شہادت پر خوش ہوا، جو ان کے قتل ہونے پر خوش ہوا اور جو ان کے قتل ہونے پر آج بھی خوش ہوتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا اور جس کا شہید کرنے میں ہاتھ تھا اور ان کے قتل ہونے پر جو خوش ہوئے اور آج بھی جو خوش ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جس نے شہید کیا اور جس کا شہادت میں ہاتھ تھا اور جو ان کے قتل پر خوش ہوئے یا آج ہوتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کی شہادت جس نے کی، جس نے ان کو زہر دیا یا جن کا اس میں ہاتھ تھا یا جو لوگ ان کے مرنے پر خوش ہوئے یا آج خوش ہوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا یا جن لوگوں کا شہادت میں ہاتھ ہے یا جو لوگ ان کے قتل ہونے پر خوش ہوئے یا آج ہوتے ہیں، میں ان سب کے لیے لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے تمام ملائکہ کی لعنت ہو اور ان پر تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ یہ ہے جماعت المسلمین کا عقیدہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فاقول قولی ھذا استغفر اللہ